کی ریسرچ بہت ماشاءاللہ ڈیپ ہے، نہیں کیونکہ یہ بات مجھے یہ پسند. ہاں جی یہ بات جو جی مسلمان سر. کہتا ہے نا، مسلمانوں نے مشہور کیا کہ قرآن کامل ہے، قرآن کامل ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایک صرف نعرہ ہے جس کا نہیں. کوئی دلیل ہی نہیں ہاں ہے، جی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور بات بالکل آپ کی صحیح ہے. عثمان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ لیا، ابو بکر عمر کو بھی نہیں پتا تھا. ایسی نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی قرآن کی آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لسنرز اینڈ ویورز، آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہماری آج کی ویڈیو. آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے حسن اللہ یاری کی ویڈیو کو سنا جس میں وہ قرآن عظیم کا انکار کرتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی حفاظت کرتا ہے. تو یہی آج کا ٹاپک ہے، قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اندر ہے. وہی آیت کریمہ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا. نحن ضمیر مرفوع منفصل کی جو الگ طور پہ پہلے ذکر کی ہے، یہ حصر کے لیے آ رہی ہے. اس کو مقدم کرنے میں حصر کا فائدہ آتا ہے. انما نحن نزلنا، نزلنا فعل ماضی کے اوپر جب نحن کو مقدم کیا تو وہ حصر کا فائدہ دے گا کہ ہم ہی نے نازل کیا. الذکر، ذکر قرآن مجید کا ایک نام ہے. ہم ہی نے قرآن عظیم کو نازل کیا، اس ذکر کو ہم ہی نے نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے یقیناً محافظ ہیں. یہاں پہ بھی وَإِنَّا کے بعد لہو میں جو ضمیر ہے، لہو میں ہو ضمیر کا مرجع، یہ ذکر قرآن ہی ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. لحافظون کے اوپر حافظون پہ لام تاکید کا لگا کے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے اس کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کیا. اسی طرح پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ کے اندر خدا بند قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک ہم ہی نے قرآن عظیم کو جمع کیا. یہ ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ شریف میں جہاں پہ جمع قرآن کی بات کرتے ہیں وہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا پہلا جامع خود خدا بند قدوس جل وعلا ہے کہ اس نے قرآن مجید کو ایک ہی مرتبہ جمع کیا لوح محفوظ کے اندر. یہ ہمیشہ بات یہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کا پہلا جامع اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ہے. پھر یہ قرآن عظیم حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کے دور کے اندر جمع ہوا، ایک نسخہ تیار ہو چکا تھا، لیکن آگے بھی بندے اپنی اپنی زبانوں کے اندر اس کو پڑھنے لگے. کوئی بنی طے کی زبان میں، کوئی بنی حذیل کی زبان میں، کوئی قریش کی زبان میں اس کو پڑھتا تھا. تو ضرورت پیش آئی کہ ایک ہی زبان میں قرآن عظیم کو جمع کر دیا جائے. تو وہ زمانہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک ہی زبان کے اندر جمع کیا گیا. اب اس کے اوپر شیعہ حضرات کی کتاب جو اصولیات میں پہلے نمبر کے اوپر ہے، اصول کافی، ان کے نزدیک 4 کتابیں عمدہ ترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہیں، جن میں سے اصول کافی کا پہلا نمبر ہے. یہ اصول کافی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 599 ہے، اور یہ دارالکتب اسلامیہ تہران کی چھپی ہوئی کتاب ہے. یہاں پہ روایت پوری سند ملاحظہ کریں. علی عن ابیہ عن عبد اللہ بن المغیرہ عن سماعۃ بن مہران قال قال ابو عبد اللہ ان العزیز الجبار، بے شک عزیز اور جبار اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے انزل علیکم کتابہ، تم پہ اپنی کتاب کو نازل کیا. وہ صادق البار، اور وہ سچا ہے، معبود برحق، سب کے اوپر احسان کرنے والا. فیہ خبرکم، اس قرآن کے اندر تمہاری بھی خبریں ہیں. وخبر من قبلکم وخبر من بعدکم، تم سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں ہیں، تم سے بعد میں آنے والے لوگوں کی بھی خبریں ہیں. وخبر السماء والارض، آسمان و زمین کی خبریں اس کے اندر موجود ہیں. ولو اتاکم من یخبرکم عن ذلک لتعجبتم، اور اگر تمہارے پاس وہ آ جائے جو تمہیں ان چیزوں کے بارے میں خبر دیتا ہے تو تم تعجب کرو گے. یہ کتنا واضح طور پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انزل علیکم کتابہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی کتاب کو نازل کیا. اب یہ ماننا پڑے گا کہ تم پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے. وہ صادق البار، وہ رب سچا ہے، سچے پاک پروردگار نے تم پر اپنی کتاب کو نازل کیا ہے. اس میں اگلوں کی پچھلوں کی سب کی خبریں خدا بند قدوس جل وعلا نے بیان فرمائی ہیں. اسی طرح اصول کافی ہی کے اندر جلد نمبر 2 کتاب فصل قرآن کے اندر صفحہ نمبر 600 کے اوپر یہ روایت موجود ہے.
पूरी सनद मोहम्मद इब्न यहया अन अहमद इब्न मोहम्मद इब्न ईसा अब मोहम्मद इब्न सिनान अन अबिल जारूद क़ाल क़ाल अबू जाफर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना अव्वलु वाफिदिन अलल अज़ीज़ अल जब्बार यौमल क़ियामा, मैं तमाम ग्रोहों में से पहला हूंगा जो अजीज व जब्बार की जात के ऊपर कयामत के दिन सबसे पहले आऊंगा। वह किताबुहु व अहलु बैती सुम्मा उम्मती, फिर अल्लाह की किताब, फिर मेरे अहले बैत अत्हार, फिर मेरी उम्मत आएगी। सुम्मा अस्अलुहुम मा फ़अलतुम बिकिताबिल्लाहि व बि अहलि बैती, फिर मैं अपनी उम्मत से पूछूंगा तुमने अल्लाह की किताब के साथ क्या किया और मेरी अहले बैत अत्हार के साथ क्या किया। आज अहले बैत अत्हार का नारा लगाने वाले मुनकिरीने कुरान से यह भी पूछा जाएगा कि कुरान के साथ किया है, उनके कुरान के साथ क्या किया है, कुरान का क्या इनकार करके आए हो, क्या माअज़ल्लाह कुरान मजीद को अपनी पुश्त के पीछे डाल रखा था। अगली सनद के अंदर देखें, अन अबी अब्दिल्लाह अन आबाइही क़ाल शका रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअन फी सदरी, एक बंदे ने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आके अपने सीने में दर्द की शिकायत की। फ़क़ाल, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्तशफी बिल कुरान, भाई कुरान से शिफा हासिल कर। फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यक़ूल, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, कुरान सीने की बीमारियों के लिए शिफा है। अब इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं कि अगर शिफा लेनी है तो कुरान मजीद के करीब जाएं, और अगर शाने से हवा आ जाए तो आप क्या दो कि हम कुरान को तस्लीम नहीं करते। कुरान हर दौर के अंदर, हर वक्त के अंदर मानना पड़ेगा, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। इसी तरह एक और रिवायत के अंदर यह जिक्र भी मौजूद है, अली इब्न इब्राहीम अंसारी इब्न सनदी अन जाफर इब्न बशीर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उतीतु सुवर अत्तिबाल मकान तौरात, फरमाया कि मुझे लंबी सूरतें अता की गई हैं तौरात की जगह के ऊपर। व उतीतुल मिईन मकान अल इंजील, मुझे 100 आयतों वाली सूरतें दी गई हैं इंजील की जगह पे। व उतीतुल मसानी मकान ज़बूर, और मुझे दोहराई जाने वाली सूरतें दी गई हैं, जिस तरह सूरतुल फातिहा, सबा मसानी इसको कहा जाता है, यह मुझे ज़बूर की जगह पे दी गई हैं। वफ़ुद्दिलतु बिल मुफ़स्सल, और कहा कि मुफस्सल सूरतों के जरिए से मुझे फजीलत दी गई है। समानी व सित्तून सूरा, वो तकरीबन 68 सूरतें बनती हैं। वह हुआ मुहैमिन, और कुरान मुहाफिज है, कुरान तस्दीक करने वाला है, कुरान दिफा करने वाला है। अला साइरिल कुतुबी वत्तौरात लिमूसा वल इंजील ईसा वल ज़बूर लिदाऊद, कुरान मजीद फुरकान हमीद सारी आसमानी किताबों की तस्दीक करता है, उनकी हिफाजत करता है, उनको सच्चा साबित करता है। तौरात हजरत मूसा को दी गई, इंजील हजरत ईसा को दी गई, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उनको दी गई। ये कुरान तो पहली आसमानी किताबों की भी तस्दीक कर रहे। तुम कहते हो कि कुरान मजीद इसके अंदर बदलाव आ गया, कुरान के अंदर तब्दीली आ गई। इन तमाम चीजों से हटके कुरान अजीम को तस्लीम करना चाहिए और इसके मुताबिक अमल करना चाहिए। इसी तरह शिया हजरात की इसी किताब उसूल काफी के अंदर यह जिक्र भी मौजूद किया। पहले यह कहा कि कुरान मजीद के 40 सिपारे थे, फिर उन 40 सिपारों को कम किया गया, थोड़ा किया गया, लेकिन साथ ही दूसरी किताब के हवाले से यह भी बताया गया कि इस कुरान के अंदर 30 ही सिपारे हैं। पहले वो 40 सिपारों वाली रिवायत मुलाहिजा करें। अन अबी बसीर अन अबी जाफर क़ाल नुज़िलल कुरान अर्बअतु अर्बाईन, कुरान मजीद 40 सिपारे उतरा। रुबउन फीना व रुबउन फी अदुफिना, एक हिस्सा हमारे बारे में, एक हिस्सा हमारे दुश्मनों के बारे में। व रुबउन सुननुन व अमसालुन, एक हिस्सा, चौथाई हिस्सा वो सुन्नत और मिसालें। व रुबउन फराइज़ व अहकाम, और एक चौथाई हिस्सा फराइज, अहकाम, मिरास वगैरह के हवाले से। यहाँ पे 40 सिपारों का कहा, लेकिन अयाशी ने इसी चीज को जब बयान किया तो कहते हैं अल कुरान नुज़िला असलासन, कुरान मजीद के 30 सिपारे उतारे गए। सुलुसुन फीना व फी अहिब्बाइना, 30 सिपारे हमारे बारे में और हमारे हमसे मोहब्बत करने वालों के बारे में। व सुलुसुन फी आदाइना व अदुव्व मन कान क़ब्लना, और 30 उनमें से तीसरा हिस्सा 10 सिपारे हमारे दुश्मनों के बारे में और जो हमसे पहले थे उनके बारे में। व सुलुसुन सुन्नतुन व मिसालुन, और 1/3 हिस्सा उसमें सुन्नत का बयान है, उसमें कुछ मिसालों का
ذکر کیا گیا ہے، یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں اسی مقام کے اوپر. اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے وَلَكِنَّ الْقُرْآنَ يَجْرِي أَوَّلُهُ عَلَىٰ آخِرِهِ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. یہ قرآن تو باقی رہے گا اول سے لے کے آخر تک، جب تک آسمان اور زمین قائم ہے. جب تک آسمان اور زمین قائم ہے یہ قرآن باقی رہے گا. تو جب یہ قرآن باقی رہے گا تو اس میں تبدیلی کیسے آ گئی، تحریف کیسے کر دیا گیا؟ یہ شیعہ حضرات کی اپنی کتابوں کے اندر ذکر موجود ہے کہ قرآن مجید یقینی ہے، اس کے اندر تحریف نہیں ہے، وہ تبدیلی سے پاک ہے، وہ ہر طرح کی تبدیلیات سے منزہ مبرہ. اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے مقام کے اوپر برحق ہے، یہ قدیم ہے، اس کے اوپر حدث نہیں ہے، فنا نہیں ہے. قدیم کے اوپر کبھی بھی حدث طاری نہیں ہو سکتا کہ فنا ہو جائے، پہلے تھا آج نہیں ہے، اس انداز سے کبھی نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ جس کی محافظت فرمانے والا ہے وہ یقیناً باقی ہے. اور تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، جب تک یہ موجود ہے اس وقت تک قرآن بھی باقی ہے. لہٰذا اس میں بدلاؤ نہیں ہے، تغیر تبدل نہیں ہے، انحراف نہیں ہے، اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اتارنے والا بھی بالکل برحق اور سچا، حضرت جبریل لانے والے بھی سچے، جس پاک رسول کی ذات کے اوپر اترا وہ بھی سچے، اور جن صحابہ کرام نے پوری عرق ریزی اور جان فشانی کے ساتھ اسے جمع کیا وہ بھی سچے اور برحق ہیں. ضرورت قرآن عظیم کے پاس آنے کی ہے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہمیں قرآن عظیم پڑھ کے، سن کے، سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شان صحابہ و اہل بیت اطہار علیہم رضوان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ.